اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیے، تاریخ کی بات چل رہی تھی، بات پہنچی تھی مولا کائنات کی زندگی کی۔ کہا کہ آپ نے بہت بہت کارنامے کیے، گویا کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر آپ نہ ہوتے جنگوں میں تو دشمن رسول کو مٹانے کی پوری کوشش میں تھے، مٹا دیتے، اسلام مٹ جاتا۔ لہٰذا ان کی تمام جنگوں میں سے ہم کچھ کی یہاں پر توضیح دے رہے ہیں، جیسے کل جنگ خندق کے بارے میں بتایا تھا، آج دیکھیے خیبر کے بارے میں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے مرکز خیبر کا محاصرہ کیا۔ یہودیوں کا ایک مرکز تھا خیبر، وہاں پہ سب یہودی جمع تھے، اسلام دشمن۔ اس غزوے میں آنکھوں کے درد کے سبب مولا کائنات کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنکھوں میں درد تھا، اس لیے حضرت علیہ السلام جنگ میں شامل نہیں تھے، جنگ خیبر میں، ٹھیک ہے، جنگ خیبر میں نہیں تھے۔ رسول اکرم نے دو مسلمانوں کو پرچم دیا اور وہ دونوں ہی کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ہی واپس آگے بھاگ گئے، جن کی عادت تھی، سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ پیغمبر نے فرمایا پرچم ان کا حق نہ تھا، علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، تو آپ نے فرمایا ان کو بلا لاؤ، وہ ہیں جن کو خدا اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے، اور وہ بھی خدا اور اس کے پیغمبر کو دوست رکھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے تو پیغمبر نے فرمایا علی کیا تکلیف ہے؟ مولا نے فرمایا آنکھوں اور سر کے درد کی تکلیف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا، درد ختم ہو گیا۔ علی علیہ السلام نے سفید پرچم لہرایا، پیغمبر نے ان سے فرمایا جبرائیل تمہارے ساتھ اور کامیابی تمہارے آگے آگے ہے۔ خدا نے ان کے دلوں میں خوف و ہراس ڈال دیا ہے دشمنوں کے۔ علی علیہ السلام میدان میں گئے، پہلے مرحب سے سامنا ہوا، کچھ باتیں ہوئیں اور آخرکار اس کو زمین پر گرا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ وہی ہے نا کہ جو اس میں بات چیت ہوئی، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، میری ماں نے سمت امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، گفتگو ہوئی، جنگ پھر زمین پر گرا دیا۔ یہودی قلعے کے اندر چھپ گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ یہ مختصر کر کے بتا دیا، انہیں پوری تفصیل نہیں بتائی کہ وہ 40ویں دن تھا، کون سا دن تھا پرچم، پھر یہ کہا کل کو میں پرچم ایسے کو دوں گا کہ جو فرق کرار ہے فرار نہیں ہے، غیر فرارین کرارن غیر فرار، اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ یہ وہ سب سوچ رہے تھے کسے ملے گا کسے ملے گا۔ اگلے دن مولا کائنات آئے تھے تو انہیں ملا۔ ٹھیک ہے، تو اب جب سب مرحب کو آپ نے چت کر دیا، ہرا دیا، ورنہ آپ تفصیل دیکھیں تو اور بھی واقعہ ہے کہ کیسے جنگ ہوئی، مرحب سے کیا کیا ہوا، لیکن نہیں، مین مقصد کہ آپ نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، دروازہ بند کر لیا یہودیوں نے۔ قلعہ تھا وہ ایک بہت بڑا گیٹ تھا، یہ سنا اتنا بڑا گیٹ تھا کہ آپ نے سنا کتنے کتنے لوگ مل کے اس کو دروازے کو کھولتے تھے۔ امام علی علیہ السلام دروازے کے پیچھے آئے اور جس دروازے کو 20 آدمی بند کرتے تھے، ایک دروازہ جسے 20 آدمی بند کرتے تھے، اس کو اکیلے کھولا اور اس کی جگہ سے اکھاڑ دیا دروازے کو، اور یہودیوں کی خندق پر ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے خندق بھی کھود رکھی تھی، ادھر کراس نہ کر سکے کوئی، لہٰذا اس دروازے کو توڑ کے آپ نے اس کا پل بنا دیا، یہاں تک کہ مسلمان اس پر سے گزر کر اس جنگ کی کامیاب ہو گئے۔ یہ مختصر طور پہ انہوں نے جنگ خندق یہ تھا۔ اب حضرت علی علیہ السلام اب پیغمبر کی جانشین، آپ پیغمبر کے جانشین بنائے گئے۔ پیغمبر کے بعد مسلمانوں کے امور کی سرپرستی اور ولایت کے مسئلے میں رسول خدا نے صرف پوشیدہ بیان پر اکتفا نہیں کیا کہ پوشیدہ طور پہ ہی بیان کیا ہو بس کہ میرے بعد علی ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے پہلے ہی دن، دعوت ذو العشیرہ جب تک پہلے ہی دن سے مسئلہ ولایت کو توحید و نبوت کے ساتھ صریحاً بیان، آشکار طور پہ، واضح طور پہ بیان کر دیا تھا۔ کون ہے جو تم میں سے میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا بعد میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ کہا تھا کھلم کھلا، نہیں کہا تھا جی؟ اور جب
جی، اور پھر خصوصیات و فضائل کا مجموعہ علی علیہ السلام کے لیے آپ کے پاس خدا کا یہ فرمان موجود تھا، ٹھیک ہے، کہ امور دین و دنیا میں علی کی ولایت و سرپرستی اور اپنے بعد اپنی جانشینی کا اعلان فرما دیں. یہی کہا تھا نا یا رسول بلغ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو مختلف موقعوں پر انجام دیا، علی کی ولایت کا اعلان. من جملہ ان میں سے بہت بعض مقامات کون سے، جیسے غدیر خم میں انجام دیا. آپ یہ مت سوچئے گا کہ مولا کائنات کو غدیر خم میں مولا بنایا گیا، وہ آخری بار بتایا گیا ہے. اس کے بعد بھی اعلان کیا، یا جب انتقال کا وقت قریب تھا تب بھی لوگوں کو کہا، سب ہر وقت کہتے تھے بہت مقامات پر. ان میں سے ایک غدیر خم بھی جو کھلم کھلا والا تھا، بالکل ہی سب کو معلوم ہے، اس میں 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے. اس لیے کہ اس طریقے کے حادثات بھولتا نہیں آدمی، کہ ہم حج کر کے آ رہے تھے، گنجے تھے، تپتی ہوئی دھوپ میں ہمیں روکا گیا تھا، آگے والوں کو بلایا گیا تھا پیچھے کھڑا کر کے گرمی میں تپتی ہوئی میں، اور پھر رسول نے تقریر کی تھی، خطبہ دیا تھا، یہ کام کیا تھا. اور جب 1.25 لاکھ لوگ اپنے اپنے گھر گئے ہوں گے تو گھر والوں کو بھی بتایا ہوگا نہیں کہ ایسا ایسا ہو گیا. جب لیٹ پہنچے ہوں گے، سب کو پتا حج کر کے آدمی اسی دن پہنچ جاتا ہے، اب پتہ لگا ہے کہ 2-2 3-3 دن لیٹ آ رہے ہیں، تو پوچھا ہوگا گھر والوں نے کہ کیا ہوا، تو بتایا ہوگا نہیں بتایا ہوگا. جیسے ہم سفر سے آتے ہیں تو بتاتے ہیں گھر پہ ایسا ویسا ہو گیا تھا. تو مختلف موقع پر مولا کائنات کی ولایت و خلافت کو بتایا تھا آپ نے لوگوں کو، جیسے غدیر خم ہے. آن حضرت نے سن 11 ہجری میں فریضہ حج کی انجام دہی کے لیے، فریضہ حج کو انجام دینے کے لیے مکے کا قصد ارادہ فرمایا. مورخین نے اس سفر میں پیغمبر کے ساتھیوں کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ 1,24,000 لکھی ہے. واپسی پر 18 ذی الحجہ کو صحرائے جحفہ ایک مقام ہے، وہاں پر اس کی غدیر خم نامی جگہ پر پہنچے. منادی نے، اعلان کرنے والے نے پیغمبر کے حکم کے مطابق اعلان کیا، الصلاۃ جامعہ، جماعت سے نماز ہوگی. سب لوگ رسول خدا کے گرد جمع ہو گئے. پالانے شٹر سے اونٹوں کے جو کجاوے تھے ان سے ایک بلند جگہ ممبر بنائی گئی اور پیغمبر اس پر تشریف لے گئے، حمد خدا کی، اور مفصل خطبے کے بعد، تفصیلی خطبہ شارٹ والا نہیں، مفصل خطبہ دیا، حمد و ثنا صاحب. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، خود مومنین سے زیادہ کون شخص سزاوار ہے، خود تم سے زیادہ کون زیادہ مناسب ہے اور ان پر ولایت و سرپرستی رکھتا ہے؟ کون ہے جس پہ مومنین کے اوپر سرپرستی جسے حاصل ہے؟ لوگوں نے کہا یا خدا اور پیغمبر بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، خدا میرا ولی ہے اور میں مومنین پر خود ان کے نفسوں سے، مومنین کا جیسے میں اپنے نفس پر زیادہ حاکم ہوں نا، تو رسول ہم پہ ہمارے نفسوں سے زیادہ، ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر حاکم ہیں، لہذا خود ان کے نفسوں سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں. پھر فرمایا آپ نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی پہلے آپ نے اقرار لیا، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کہا بالکل رکھتے ہیں. کیا میں تمہارا آقا اور سرپرست نہیں ہوں؟ بالکل ہیں. تو بس جس کا میں آقا ہوں، میں مولا ہوں، اس کے علی مولا. تو جس معنی میں رسول ہم سرپرست اور ولی ہیں لوگوں کے امور میں، وہی، کیونکہ وہاں پہ من کنت مولا فہذا، جس کا میں مولا ہوں، لفظ تو نہیں بدلا، اس کے علی مولا، یعنی جس معنی میں رسول ہیں ہمارے، اسی معنی میں علی بھی ہیں. نہ یہ کہ رسول تو جو ہے وہ الگ معنی میں ہو جائے مولا، اور علی جو ہے علی دوست کے معنی میں ہو جائے. کیسے بھائی؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہیں؟ جس کا میں سرپرست و ولی ہوں، علی ان کے سرپرست و ولی ہیں. خدایا، پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنے کے بعد دعا فرمائی، خدایا ان کے دوستوں کو دوست رکھ، اللہم والی من والا، اور ان کے دشمنوں کو دشمن رکھ، وعاد من عادا، اور ان کی جو ان کی مدد کرے تو ان کی مدد کر، وانصر من نصرہ، اور جو ان کو چھوڑ دے تو انہیں چھوڑ دے، واخذل من خذلہ. ابھی لوگ پراکندے نہیں ہوئے تھے، الگ الگ بچھڑے نہیں تھے، یعنی ایک جگہ جمع بیٹھے ہی تھے ابھی، تب یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. ٹھیک ہے، یہ درس ہمارا تمام ہو گیا. پہلا درس
تمام. سوالات. ائمہ علیہ السلام کی عمومی سیرت کیا تھی؟ عمومی سیرت کیا تھی؟ بتائیے عمومی سیرت کیا تھی؟ کہ وہ پیغمبر کی سیرت کو عام کرتے تھے، اخلاق و تربیت جو رسول کے آداب تھے ان کو، اور قرآن کی تعلیم کو عام کرتے تھے، تربیت اور لگانا خود. ائمہ اور پیغمبر کی سیرت میں کوئی فرق تھا یا نہیں؟ نہیں، کوئی فرق نہیں. اہل بیت کی سیرت بعینہ رسول کی سیرت. اور اگر تھا تو کیسا فرق تھا؟ فرق بس یہی تھا، کیا؟ کسی کو موقع ملا تو الگ الگ طریقوں سے. نمبر 2، ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کے معاصر، ان کے زمانے کی حکومت کے درمیان اختلاف کی وجہ، اصل وجہ کیا تھی؟ ائمہ اور ان کے زمانے کی حکومتوں میں آپس میں ہمیشہ اختلاف رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ حکومتیں اسلام کے خلاف عمل کرتی تھی، رسول کی سیرت کو ہٹانا چاہتی تھی، اپنی منمانی کرتی تھی، اور اہل بیت صرف رسول کی سیرت، قرآن اور اس کے احکام جاری کرنا چاہتے تھے. اس لیے اصل وجہ یہ تھی اختلاف کی. اس لیے حکومتیں اس زمانے کی یہ چاہتی تھی کہ ان کو یا تو ہٹا دیا جائے، سائڈ کر دیا جائے، یا قتل کر دیا جائے. امیر المومنین علی علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا؟ وہی کہ آپ پیدائش کے جب ہوئی اس کے بعد 6 سال کے تھے تو رسول اپنے ساتھ لے گئے، اس طریقے سے کہ رسول وہی بتایا کہ مولا کائنات نے خود فرمایا کہ اپنے چبا کے مجھے کھلاتے تھے، یہ ہوا. اور خود آپ نے اس بارے میں کیا، خود مولا کائنات نے کیا فرمایا اس بارے میں؟ وہی. نمبر 4، اپنے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی جانشین کے مسئلے کی پیغمبر نے جب پہلی بار تصریح کی تو وہ کون سا وقت تھا؟ نبوت کا اعلان جب کیا تھا دعوت ذوالشیرہ. اور کون سا موقع تھا؟ بعثت کا، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا. نمبر 5، جنگوں میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی فداکاری کا ایک نمونہ بیان کیجئے. کوئی سی بھی جنگ بیان کر دیجئے. جنگ خیبر بتائی، جنگ خندق بتائی. ٹھیک ہے، یہ پہلا درس ہمارا تمام ہو گیا. انشاءاللہ کیا پڑھیں گے کل کو؟ درس دوم. دوسرا درس حضرت علی کی سوانح عمری کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، کیونکہ مولا کائنات کی اس کے زندگی کے انہوں نے 5 حصے کیے تھے نا. پہلا حصہ ولادت سے بعثت تک، دوسرا حصہ بعثت سے ہجرت تک، پھر ہجرت سے رحلت تک، پھر رحلت سے ظاہری خلافت تک، پھر ظاہری خلافت سے شہادت تک. یہ 5 حصوں میں تقسیم مولا کائنات کی زندگی کو کیا، اور اس پہ پھر آپ ایک ایک کر کے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی بات چل رہی تھی ہجرت سے ہجرت تک چل رہی ہے، جانشینی کی بات تک چل رہی تھی. ہاں، رحلت تک کی آئی ہے، ہجرت سے رحلت تک نہیں. ہاں، ہجرت سے رحلت تک کی بات تمام ہوئی ہے. یہ ہجرت سے رحلت تک کہ آپ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. انشاءاللہ دوسرے درس میں جو ہوگا رحلت سے ظاہری خلافت ملنے تک آپ نے کیا کیا. ہجرت سے یہ سوالات آپ یاد کر لیجئے گا. پیغمبر کی رحلت سے خلافت تک آپ نے 25 سال ہیں یہ. بھائی یہی ہے نا، رسول کی در وفات ہوئی. بھائی جب آپ کا نبی، ہمارا نبی اتنی زحمتیں کر کے اسلام پھیلایا، اسلام لایا، وہ نبی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، اور اس کی رحلت ہوا، لوگ وہاں جمع نہ ہو تو یہ کیسے مسلمان؟ فوراً پہنچ گئے کہاں؟ سقیفہ بنی ساعدہ. چبوترا تھا، وہاں پہنچ گئے اور جا کے خلیفہ چننے لگے. چوکڑی جم گئی ان کی، وہاں جا کے رسول کا جنازہ پڑا تھا، رکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ. تو ایسے اپنے ہی نبی کو چھوڑ کر جانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اور افسوس یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کرتے تھے، اسلام کے نام پہ حکومتیں کی، اپنے ہڑدنگ مچائی، انہوں نے جو چاہا وہ کیا. افسوس اس بات پہ ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود دنیا ان کو مانتی ہے، ایسے ایسوں کو بھی. ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے یہ پیغمبر کی رحلت سے خلافت تک. تو سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے. اس کے باوجود کہ پیغمبر نے مولا کائنات کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا. نہیں، وفات سے کچھ ہی دن پہلے کی تو بات تھی. غدیر خون، لمبا وقت تو نہیں گزرا تھا، اور اگر گزر بھی جاتا
تو 1.25 लाख लोगों के दरमियान की हुई इतना बड़ा वाक़या पेश आया हुआ भूला जा सकता था है? लेकिन क्या किया, बता दिया था कि अल्लाह की तरफ से है, मुबारकबाद दी लोगों ने, और कुछ ने तो आके कहा था बखिल बखिल इब्न अबी तालिब, मुबारक हो मुबारक अली इब्न अबी तालिब, क्या आप हमारे और मोमिनीन के मौला बन गए, मौला मोमिनीन हमारे भी मोमिनीन के मौला बन गए। तो मुबारक किस बात की, खेमा अलग से लगवा के मौला कायनात को बिठाया गया था, सबसे करके बैत कराई थी, सबने की थी। और ये वही लोग रसूल की वफात जैसे हुई कहां गए, सकीफा में। ये किया इन्होंने, जबकि खुल्ला खुल्ला जगह जगह मौला कायनात के बारे में बता चुके थे मौला यानी रसूल अकरम, हर उम्र के हर हिस्से में बताया। दरवाजे पे जा जा के रोज सलाम करना, अस्सलामु अलैका या अहले बैतुन नबुव्वा, हर लोगों से ये कहना, बार बार ताकीद करना, जनाब हसनैन की इतनी फजीलत मस्जिद में बयान करना दुनिया के सामने। तो कोई मस्जिद में कोई अकेले थोड़ी होते थे कि जब इमाम हुसैन सजदे की हालत में था आपकी पुष्ट पे आके बैठ गए, इमाम हसन आए मसलन दिया, इमाम हुसैन आ रहे हैं, आप खुतबा दे रहे हैं, तो देते हुए देखा छोटे इमाम हुसैन आ रहे हैं, बच्चे हैं, रेता में पैर लच के गिर गए, तो खुद वही खुतबा छोड़ के मिंबर से उतर के उठाने पहुंच गए। आप मजलिस पढ़ते पढ़ते आप उठ के चले जाइए, लोग कितना क्या कहेंगे, कितना अजीब सा लगेगा। लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सोचो, पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि ऐसा इससे कितना जरूरी काम होगा जो ये किया इन्होंने। ये बिठाते थे मिंबर पे लाके, ये नहीं कि चलो यहाँ बैठ जाओ, आए हो तो यहाँ बैठ जाओ मिंबर के पास, ऊपर मिंबर पे बिठाते थे और क्या कहते थे, हाजा हुसैन फारिफू, वो पहचान लो यही हुसैन है। ऐसा क्या लोग जानते नहीं थे कि हुसैन है आपके नवासे? तो क्या कहना चाह रहे थे, इन्हें पहचान लो। तो वही लोग जिनके सामने इतना कुछ हुआ था और आज उनका बचाव करने वाले और उनको मानने वाले लोग मिल गए, इतने हैं। क्यों है भाई वो? क्या इन्होंने ये तारीख नहीं पढ़ी? क्यों बदलने की कोशिश की गई? उन्हीं की किताबों में ये सब चीजें मौजूद हैं, उन्हीं की किताब में है ये। जब फातिमा, जनाब फातिमा ज़हरा वाली हदीस आज भी किसी ने डाली थी, मैं दिखाऊंगा कि किसने जनाब फातिमा को मारा तो आपके मोहसिन शहीद हुए, वो अहले सुन्नत की किताबों में है, नाम के साथ, नाम के साथ। उन्हीं की किताबों में सही बुखारी में है कि जनाब फातिमा मन अबग़ज़हा, यानी वह फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मन आज़ाहा फ़क़त आज़ानी, जिसने उसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, वमन आज़ानी फ़क़त आज़ा अल्लाह, या फातिमा जिससे नाराज उससे खुदा नाराज। और वहां यह भी लिखा हुआ है कि जनाब फातिमा ज़हरा मरते दम तक, आखिरी दम तक किसके सलाम का जवाब नहीं दिया? सलाम का जवाब देना वाजिब है ना, लेकिन शहजादी ने एक शख्स का जवाब नहीं दिया। और खाली ये नहीं कि जवाब नहीं दिया, कभी दीखता था आता था तो मुंह फेर के बैठ जाती थी, और खाली मुंह फेर के नहीं बैठती थी, कहती थी गवाह रहना मैं इससे नाराज जा रही हूं दुनिया से, ये कहती थी। ये उनकी किताबों में मौजूद है? और फिर अलमिया है ये, दर्द है ये कि इतना कुछ होने के बावजूद आज उन्हें ये कहा जा रहा कि ये इस्लाम के खलीफा हैं। कितना वो है, ये जुल्म है, ये काम हुआ वो। ठीक है, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।